السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں. میں ہوں نورین شیخ. میں ہوں طالب محسن. ہم نے پہلے کافی پروگرامز میں گفتگو کی تعلقات کے حوالے سے، رمضان میں تعلقات کے حوالے سے اور ہماری عام زندگی میں تعلقات کے حوالے سے. تعلقات کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریلیشن شپ ظاہری کسی کے ساتھ کیسا ہے، ہمارا کسی کے ساتھ میل جول کیسا ہے، لین دین کیسا ہے. آج ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ تعلقات میں ہماری دلی حالت بھی آتی ہے، جس پہ ہمارا بہت زیادہ اختیار تو نہیں ہے، مگر ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں ملا ہے، جہاں ہم اور سی بہت چیزوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور امپروومنٹ کی دعا کرتے ہیں اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہم اس بات پہ بھی غور کریں گے کہ دلی معاملات میں دل میں محبت ڈالنے کے لیے، دل میں لوگوں کے لیے اچھی بات سوچنے کے لیے، دل میں لوگوں کے لیے اچھا دھیان لانے کے لیے، دل میں لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہونے کے لیے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی طالب صاحب. عرض یہ ہے کہ تعلقات کے بہت سارے پہلوؤں پر ہم نے بات کی پہلے پروگراموں میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے فیملی کا، کہ فیملی جو لائف ہے ایز اے یونٹ یہ کیسے وجود میں آتی ہے اور اس میں خدا کے احکام کیا ہیں، اس لیے کہ باقی سارے تعلقات اس کے تحت ہیں اور اس سے پھوٹتے ہیں. جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے اس لیے کہ فیملی ہی بڑھتے بڑھتے پھر برادری بن جاتی ہے. تو اس خاندان کے یونٹ کو وجود میں لانے کے لیے قرآن مجید نے کیا طریقہ کار تجویز کیا ہے، اس یونٹ کو اگر کسی وقت ختم کرنا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید کے احکام کیا ہیں، اس لیے کہ دونوں کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ وہاں اس نے لاز بنا دیے ہیں. تو پہلی جو نکاح کا طریقہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک باقاعدہ سنت جاری کی ہے، اس کے لیے احکام دیے ہیں، قرآن مجید میں اس کی شرائط بیان کی گئی ہیں، ان کو ملحوظ رکھا جائے اور یہ طے قرآن مجید سے معلوم کیا جائے کہ جو شوہر ہے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں. اسی طرح بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں. اچھا میاں بیوی کا رشتہ استوار ہونے کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں ہمارے کلچر کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے، اس میں ہمارے دین کے کچھ مقاصد ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ پری ریکویزٹ کیا ہے. یہاں کنورسیشن تو ہماری جاری ہے، یہاں مجھے ایک دم ایک سوال آیا کہ رمضان المبارک میں کوئی نکاح کرنے کی ممانعت تو نہیں ہے نا؟ نہیں، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی قید نہیں ہے، اور ہم اپنی سہولت سے یا اپنی کیفیت کے لحاظ سے کسی وقت اگر نکاح نہ کرنا چاہیں تو دین میں کوئی طے نہیں کیا گیا. کوئی وقت مطلب 12 مہینے ہمارے لیے مہینے جو ہے یا اوقات طے کر دیے گئے اس میں نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. نکاح سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اپنی سہولت کے، اپنے مزاج اور اپنے کیفیات کے حساب سے کوئی چیز اگر نہیں کرتے تو تب بھی ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. اچھا پرابلم یہ ہے کہ جو فیملی کے وجود میں لانے کا ہمارا کلچر ہے، اس زمانے میں اس سے بہت زیادہ انحرافات ہو رہے ہیں اور ایک نئی سوسائٹی اور نیا کلچر وجود میں آ رہا ہے، اور ہماری جو پرانی روایات تھیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں اور ان کی جگہ پہ. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم خلفشار کا شکار ہیں، نہ ہم پرانے ہیں نہ ہم نئے ہیں. اس لیے کہ ایک جس سنٹینس نے ہمارے دل اور دماغ میں بہت جگہ لے لی ہے نا، مائی لائف. ہاں، ہم ماں باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں، استادوں کو بھی کہہ دیتے ہیں، ہر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ تم بیچ میں آنے والے کون ہوتے ہو. اور وہ جو آنے والا کہ جب آپ دھتکار دیتے ہو نا، جب مدد کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ اتنے شرمسار ہوتے ہو کہ پھر ادھر منہ بھی نہیں کر سکتے. کس قدر کا ہمارا نقصان ہے. تو ہمارے دین میں جو بنیادی ترین باتوں میں سے ایک بات ہے جو کلچر اور سماج اور معاشرت اور میل جول کے حساب سے ہم اس کو سامنے رکھیں، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بڑا اور چھوٹے کا فرق ہے، والدین اور اولاد کا فرق ہے، شوہر اور بیوی کا فرق ہے، ان کے مقام کا فرق ہے، ان کے حقوق کا فرق ہے، ان کے فرائض کا فرق ہے. اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے. مثلا خاندان کے یونٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو خاندان کے یونٹ میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے، بالکل قوام بنایا ہے، اس کو ایک برتر حیثیت دی ہے اور وہ فائنل فیصلہ کرنے والا. اور اس کی وجہ بھی قرآن نے بیان کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مرد کو کچھ اضافی خوبیاں بھی دی ہیں اور اس پر اضافی ذمہ داری بھی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ ہمارا جو اسلامی خاندان ہے، مسلمان خاندان ہے، اس میں مرد ہے جو کفالت کا ذمہ دار ہے، کما کر لانے کا ذمہ دار ہے، بیوی بچوں کی روٹی کپڑا مکان یہ ضروریات اس کی ذمہ داری ہے. اس کو محافظ کا مقام دیا گیا. اس چیز نے ایک
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حق ہم مرد کو دے رہے ہیں کہ اس کی اطاعت بھی کی جائے، اس کی فرما برداری بھی کی جائے، اور بیوی اس کے آگے اکڑ کر کھڑی نہ ہو، اس کو اپنا قوام مان کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا طالب صاحب رویہ ایسا اختیار نہیں کرے۔ ہے کہ مرد کی کچھ خصوصیات ہیں اور بیوی کی کچھ خصوصیات ہیں، جو اپنی خصوصیات پہ مرد قائم رہے گا، جیسے کہ اس کو قوام بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، وہاں اس کا افضل مقام ہے۔ جی۔ عورت کو گھر میں اپنے اس کو کام دیے ہیں، اپنی اس کو دی ہیں اپرچونٹیز دی ہیں، اپنی اس کو اتھارٹیز دی ہیں، وہاں پہ اس کا مقام جو ہے وہ افضل ہے۔ اپنے اپنے دائرے میں دونوں افضل ہیں، لڑائی فضیلت کی کہیں بھی نہیں ہے، وہ اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے، دونوں کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ جی دونوں کے ساتھ یہ بڑی چلنا اچھی بات آپ نے کی کہ بطور انسان دونوں انسان ہیں، بالکل انسان ہونے میں فرق نہیں ہے، اور انسان ہونے کی اعتبار سے حقوق اور فرائض میں بھی فرق نہیں ہے۔ معاملہ ہے اس یونٹ کا کہ جس میں ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ دو افراد نے میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب ان کے اس فیصلے کی وجہ سے ایک خاندان وجود میں آنے والا ظاہر ہے۔ ہے فیصلہ کسی ایک کو ہی کرنا ہے نا۔ جی ایک خاندان وجود میں آنے والا ہے جس میں حقوق و فرائض ہوں گے، ذمہ داریاں ہوں گی، اور زندگی کے بہت سارے فیصلے کرنے ہوں گے۔ تو اس نظام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس میں مرد کو قوام کی حیثیت حاصل ہے۔ اب بیوی کی طرف آ جائیں تو عورت کا جو اصل رول ہے وہ ماں کا رول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں پیدا کی ہے، عورت کا اصل روپ یہ ہے، اور بہت خوبصورت رول ہے، بہت خوبصورت رول ہے۔ تو اس حیثیت سے اس کے بہت سارے اس کو برتری حاصل ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں جب حقوق کی بات وہ جڑے رہنے میں بہت مدد کرتی ہے، جڑے رہنے میں مدد کرتی ہے، وہ ان کی محبتوں کا مرکز ہوتی ہے، وہ ان کو اخلاق سکھاتی ہے، چھوٹی موٹی کوتاہیوں پہ پردہ ڈالتی ہے۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اسی طرح جو باہر کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی شوہر کی ذمہ داری ہے، اس میں اگر بیوی معاون کے طور پر نہ کھڑی ہو، اس کے رازوں کی حفاظت کرنے والی نہ ہو، وہ سالے نہ ہو، تو اس کے لیے زندگی اجیرن ہو کر رہ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف پہ ایک ذمہ داری بھی ہے، ان کی ایک حیثیت بھی ہے، ایک مقام بھی ہے، اور اس نظام کو سموتھلی چلانے کے لیے اس کے لیے کچھ احکام بھی دیے گئے ہیں۔ اچھا دیکھیں، نکاح کا جو طریقہ دین میں بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نکاح مہر کی ادائیگی سے اس کی شرط بنا دیا گیا کہ نکاح کے موقع پر مہر ادا کیا جائے گا۔ طالب صاحب یہ کیسے ہوا کہ اس کو ہم نے شرط کی جگہ پہ نہیں رکھا؟ کیجول سی بات بن کے رہتی ہے۔ قرآن پاک اگر نہ پڑھیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ اللہ نے شرط بنایا اس کو، اس کو شرط بنایا، اس کو لازم قرار واضح طریقے پہ، واضح طریقے پر کہا، اور یہاں تک کہ اگر یتیم بچی سے شادی کرنے کی بات ہو رہی ہے، کسی بیوہ سے شادی کرنے کی بات ہو رہی ہے مدد کے اصول پر، کسی لونڈی سے شادی کرنے کی بات ہو رہی ہے، تب بھی مہر کو بیان کیا گیا ہے کہ مہر ادا کرو، اور بیوی کے معاملے میں فراخ دلی کے رویے کو اختیار کرنے کو کہا گیا۔ یہاں تک کہ اگر مفارقت ہو گئی ہے، طلاق دینے کا موقع آ گیا ہے، تب بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے جو کچھ دیا ہے بیوی سے واپس نہ لو۔ یہاں وہ مرد کو اس جگہ پر کھڑا کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کو اگر پڑھیں میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے، تو وہ مرد کو ایک بڑی جگہ پر کھڑا کرتا ہے اور بڑی ذمہ داریاں اس پر ڈالتا ہے۔ صحیح، اور اس کو پیش نظر رکھ کے بات ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو آپ نے بات کی کہ جی یہ چیز ایک رسم بن کے رہ گئی، اور ہم نے مہر دینے کے لیے طے نہیں کرتے، مقرر نہیں کرتے، بڑی بڑی رقمیں باندھ لیتے، بلکہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ اگر وہ کہیں جی لڑکی والوں سے پوچھیں جی کہ مہر کیا مقرر کریں، وہ کہتے ہیں جی خیر ہے، اب بچی آپ کی ہے، جو مرضی، مطلب ہاں ایک طرف، اور اللہ نہ کرے پریشانی بن جائے تو پھر ایک طرف انتہائی صورتحال یہ ہے، اور اس میں ایک غلط تصور رائج ہو گیا کہ شرعی مہر یہ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ مہر کے معاملے میں اصول کیا ہے کہ جو دونوں فیملیوں میں وقار کے ساتھ اور ان کی جو بھی مالی حالت ہے اس کے مطابق مہر مقرر کیا جائے، ادا کرنا کے مطابق ہو، اسٹیٹس کے مطابق ہو، اور یہ ادا کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تصور کیا ہے کہ یہ مہر دیا جائے گا جب طلاق دیں گے، ورنہ مہر دینے والی چیز نہیں ہے ہمارے ہاں۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسوہ قائم کیا ہے، قرآن مجید نے جو بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پہلے مہر دے کے رشتہ قائم مہر دے کے رشتہ قائم ہوگا۔ بیوی سے جب بھی ملاقات ہوگی تو پہلے مہر ادا کیا جائے گا، پھر اگلی زندگی کا آغاز ہوگا۔ گویا یہ نقطہ آغاز ہے مرد کی طرف سے کہ میں اب کفالت کا ذمہ دار ہوں، اور اس کا اظہار مہر کی ادائیگی سے، اور یہ کوئی کلچرل چیز نہیں ہے، یہ قرآن پاک میں درج ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح دیکھیں، نکاح کے ساتھ ایک اور تصور کو بھی واضح کر لینا چاہیے کہ نکاح کیا ہے۔ نکاح جو ہے وہ سوسائٹی میں اس بات کا اعلان ہے کہ اب یہ دو مرد و عورت میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ چنانچہ خفیہ طریقے سے شادی کرنا، لوگوں سے چھپا کر